بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، آج کا یہ بیان، آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں آج آپ سے وہ باتیں کرنے جا رہا ہوں جو شاید آپ کا دل چیر کر رکھ دے، لیکن یقین جانیے اگر آج آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے ناراض ہو کر اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے؟ وہ کون سا اندھیرا ہے جو انسان کے دل میں اترتا ہے تو اسے نماز بوجھ لگنے لگتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اگر آج بھی آپ نے وہ گناہ نہ چھوڑا جو آپ تنہائیوں میں کرتے ہیں، اگر آج بھی آپ نے اس غفلت کی چادر کو نہ اتارا، تو یاد رکھیے کہ شاید بہت دیر ہو جائے، شاید اگلا سانس آپ کو توبہ کی مہلت نہ دے۔ ایک ایسا گناہ، ایک ایسی خطا جو آپ کی نماز کی لذت چھین لیتی ہے، جو آپ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتی ہے جسے گرانا پھر ناممکن معلوم ہونے لگتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا وار آپ کے اخلاق پر نہیں، آپ کے روزگار پر نہیں، بلکہ آپ کی نماز پر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے آپ کو سجدے سے دور کر دیا تو آپ اس کے قابو میں آ جائیں گے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا طاقتور عمل، ایک ایسی خاص دعا اور وہ راز بتاؤں گا جس نے ہزاروں گناہ گاروں کی زندگیوں کو پل بھر میں بدل دیا، جن کی راتیں توبہ کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی اور جن کے قدم مسجد کی طرف خود بخود اٹھنے لگے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے کیسے ہیں اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے وہ راز جان لیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پیغام آپ تک صرف اس لیے پہنچا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے اس منظر کا جب انسان قبر کے اندھیرے میں اکیلا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ موبائل فون، نہ انٹرنیٹ، اور نہ ہی وہ گناہ جن کی خاطر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ وہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، سو ان قریب وہ غی یعنی جہنم کے ایک خوفناک گڑھے سے جا ملیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کو خواہشات کی پیروی سے جوڑا ہے۔ جب انسان گناہوں کی لذت میں پڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نماز چھوٹتی ہے۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس کے گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری نماز ہی نہ رہی
تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ میرے پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ذرا یاد کیجئے اس صحابی کا واقعہ جن کا نام حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ایک لغزش ہوئی، ایک گناہ ہوا تو اتنے شرمندہ ہوئے کہ پہاڑوں میں نکل گئے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو ثعلبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ سبحان اللہ! ہمارا رب تو وہ ہے جو پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ کے پاس ملک الموت کا کوئی گارنٹی کارڈ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگلا سجدہ آپ کی زندگی کا آخری سجدہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو ٹوٹ جائے تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایک بار اور یہ گناہ کر لو، پھر توبہ کر لینا، لیکن وہ ایک بار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جنگ کے میدان میں جب تلواریں چل رہی ہوں، جب سر کٹ رہے ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز معاف نہیں فرمائی۔ صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا کہ آدھی فوج لڑے گی اور آدھی نماز پڑھے گی، اور ہم ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر پرسکون ماحول میں بھی اذان کی آواز سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے رب کے سامنے 5 منٹ کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں، جو ہمیں 24 گھنٹے سانسیں عطا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزتے تھے، جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخموں سے چور چور تھے، ہوش آیا تو پہلا سوال کیا کیا؟ کیا میرا بیٹا ٹھیک ہے؟ کیا میری سلطنت محفوظ ہے؟ نہیں، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اور فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دی۔ سبحان اللہ! یہ تھا ان کا ایمان اور یہ تھی ان کی نماز سے محبت۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم گناہ چھوڑنا تو چاہتے ہیں، نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں، لیکن دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ گناہ وہ زنگ ہے جو دل پر چڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اندر داخل نہیں ہوتا۔ جب آپ گناہ چھوڑنے کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، گناہ صرف وہ نہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے، گناہ وہ بھی ہے جو آپ کی بند کوٹری میں ہوتا ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین پر چلنے والی فحاشی ہو یا کسی کی غیبت، یہ سب زہر ہیں جو آپ کی روحانیت کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، ورنہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جائے تو پھر مسجد کی آواز کانوں کو اچھی نہیں لگتی، پھر قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، پھر صرف دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ رنگینیاں دھوکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ میرے پیارے دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے لیے کیوں بلاتا ہے؟ کیا اسے ہماری ضرورت ہے؟ نہیں، اسے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے رب کے قریب ترین ہوتے ہیں، وہ سجدہ جو ہمیں دنیا کی تمام غلامیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے، کبھی اسے نوکری کی فکر کھائے جاتی ہے، کبھی گھر بار کی، کبھی اولاد کی، لیکن جب وہ مصلی پر کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میری پریشانیوں سے بھی بڑا ہے، میری بیماریوں سے بھی بڑا ہے، اور میری تمام رکاوٹوں سے بھی بڑا۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے جب وہ جیل میں تھے اور کورے کھا رہے تھے، لیکن نماز کا وقت آتا تو فرماتے کہ پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ درد کو بھول جاتے تھے کیونکہ ان کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جاتا تھا۔ اور ایک ہم ہیں کہ معمولی سی سر درد ہو یا کوئی چھوٹا سا کام ہو، ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کی نماز برباد ہوئی اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ اگر وہ سوال ٹھیک نکلا تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، ورنہ سب کچھ رائگا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، گناہوں کی نحوست انسان سے رزق بھی چھین لیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ گھر میں برکت کیوں نہیں رہی، سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس ذات کو ناراض کر دیا ہے جو برکت دینے والی ذات ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گھروں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین کا ڈیرا ہو جاتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، دل بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی بیماری ہے، حالانکہ وہ بیماری جسمانی نہیں، وہ بیماری روحانی ہے، وہ نماز کی کمی ہے، وہ توبہ کی کمی ہے۔ ذرا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے پر غور فرمائیے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی مددگار، وہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، انہوں نے توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں، ہمیں بھی اسی توبہ کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا 5 باتیں یاد رکھو، پھر جو چاہے گناہ کرو۔ پہلا یہ کہ جب گناہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق مت کھاؤ۔ دوسرا یہ
کہ جب گناہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر مت رہو۔ تیسرا یہ کہ گناہ ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ چوتھا یہ کہ جب ملک الموت تمہاری جان لینے آئے تو اسے کہنا کہ مجھے تھوڑی دیر مہلت دے دو۔ اور پانچواں یہ کہ جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جائے تو تم جانے سے انکار کر دینا۔ وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس کی زمین ہے، اس کا رزق ہے۔ تب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تم گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم بھائیوں، کیا ہم اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں جو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہماری تنہائیوں کا بھی گواہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے کہ جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ابھی مت لکھو، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید یہ پلٹ آئے۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کسی مسافر کو صحرا میں اپنی گمشدہ سواری اور کھانا مل جائے۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ لیکن یاد رکھیے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تاخیر ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ کل توبہ کر لیں گے، کل سے نماز شروع کریں گے، اور وہ کل کبھی نہیں آتی۔ کتنے ہی نوجوان آج قبرستانوں میں سو رہے ہیں جنہوں نے سوچا تھا کہ وہ بوڑھے ہو کر توبہ کریں گے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، جوانی کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک بوڑھے کی توبہ تو اچھی ہے، لیکن ایک جوان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آج آپ کے دل میں یہ بات اتر رہی ہے، تو اسی لمحے ارادہ کیجئے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ناراض نہیں کروں گا۔ گناہوں کی لذت عارضی ہے، لیکن اس کا پچھتاوا دائمی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں تھوڑی مشقت تو ہے، لیکن اس کا سکون ابدی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا 3 دن کی ہے، ایک وہ جو گزر گیا، اس سے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، دوسرا وہ جو آنے والا ہے، تمہیں نہیں معلوم تم اسے پاؤ گے یا نہیں، اور تیسرا آج کا دن، یہی تمہارا دن ہے، اس میں عمل کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی کامیابی کا ذکر کیا وہاں نماز کا ذکر ضرور آیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے؟ تو پھر مصلی کو تھام لیجئے، سجدوں میں اپنے رب کو منائیے، رونے کی عادت ڈالیے۔ وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ گناہ چھوڑنے کا پہلا قدم ارادہ ہے۔ سچا ارادہ ایک بار اپنے رب سے تنہائی میں بات کر کے تو دیکھیے، رات کے کسی پہر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیے، اپنی زبان سے کہیے، اے اللہ میں تھک گیا ہوں ان گناہوں سے، میں عاجز آ گیا ہوں، اپنی نفسانی خواہشات سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یقین جانیے، جب بندہ تڑپ کر روتا ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔
میرے محترم ساتھیوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو وہ نبوی نسخہ اور وہ عملی طریقہ بتاؤں جو گناہوں کی عادت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور نماز کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ولی اللہ بنا دیا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس نے شراب خانوں سے اٹھا کر لوگوں کو مسجد کی پہلی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ وہ راز یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں۔ شیطان آپ کو گناہ پر اکسائے گا، آپ اس کے جواب میں سجدہ کریں۔ شیطان پریشان ہو جائے گا کہ میں نے اسے گناہ کروایا تھا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو، لیکن یہ تو سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہو گیا۔ جب آپ ہر گناہ کے بعد سجدہ کرنا شروع کر دیں گے تو شیطان آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ کہیں آپ پھر سے سجدہ نہ کر لیں۔ دوسرا اہم کام، اپنے دوست بدل لیجئے۔ وہ صحبت جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیجئے۔ جس موبائل فون سے آپ گناہ کرتے ہیں اسے اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیے، اور وہ خاص دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، اسے ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی بہترین عبادت پر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دعا نہیں، یہ ایک جادوئی کنجی ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی عبادت کی توفیق مانگتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم آج سے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ ہم آج سے ان تمام راستوں کو بند کر دیں گے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آج ہماری آخری رات ہو تو کیا ہم اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہو اور ماتھے پر سجدے کا نشان نہ ہو؟ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے باری تعالی، ہمارے دلوں سے گناہوں کی محبت نکال دے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نمازیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے مالک ارض و سما، ہمارے نوجوانوں کی ہدایت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر اس بیان نے آپ کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز بیانات آپ تک پہنچتے رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں اور اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔